اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں بیٹا آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کرونا وائرس، اس کے اثرات، علامات اور حفاظتی تدابیر۔ یہ کرونا وائرس جو ہے 2019 کے آخری مہینے تھے، دنیا اپنے معمول کے مطابق چل رہی تھی، ہر طرف چہل پہل تھی، ہر طرح کی سرگرمیاں پورے عروج پر تھیں۔ افراد اور ادارے سال جو ہے 2020 کے لیے بڑے بڑے ارادے باندھ رہے تھے۔ سب کچھ ٹھیک تھا کہ نومبر میں چین سے کچھ عجیب و غریب خبریں آنے لگیں، ساتھ ہی ساتھ عجیب طرح کی ویڈیوز منزل عام پر آئیں۔ کسی ویڈیو میں کوئی نوجوان کھڑے کھڑے اچانک منہ کے بل گرتا ہے، تڑپتا ہے اور دم توڑ دیتا ہے۔ اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ تڑپنے والے نوجوان کو کوئی آگے بڑھ کر سنبھالنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ لوگ فوراً وہاں سے بھاگ جاتے۔ کہیں کوئی بیٹھا خون کی الٹیاں کرتا دکھائی دیتا، آس پاس کے لوگ اسے سنبھالنے کے بجائے وہاں سے دور ہٹ جاتے۔ حادثے سے بڑھ کر سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثات دیکھ کر۔ لگاتار ایسی ویڈیوز منزل عام پر آنے لگیں۔ لوگ حیران و پریشان تھے۔ پتہ چلا کہ چین کے شہر ووہان میں ایک خطرناک وبا پھیل گئی ہے۔ یہ وبا تیزی سے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ اسپتال مریضوں سے بھر گئے۔ ووہان چین کا 7واں بڑا شہر ہے۔ اس شہر کی آبادی 1,10,00,000 ہے۔ یہ چین کے صوبے ہوبائی میں ایک واقعہ ہے۔ یہ شہر جو تھا سال 2020 کے بالکل شروع میں ووہان شہر کے اسپتالوں میں ایسے لوگ کثرت سے آنے لگے جنہیں تیز بخار، کھانسی اور سانس کی رکاوٹ کی شکایت تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان مریضوں کو علاج کے لیے دی جانے والی کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ اس بات نے ڈاکٹروں کو چونکا دیا۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ لوگ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان مریضوں کی اکثریت ووہان شہر میں واقع سی فوڈ لائیو سٹاک مارکیٹ سے وابستہ تھی یا وہاں سے خرید و فروخت کر چکی تھی۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ وائرس چمگادڑوں میں رہتے ہیں اور پہلے بھی انسانوں پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں، لیکن اب کی بار جنیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ وائرس انسانوں کے لیے بہت خطرناک ہو گیا تھا۔ چین میں لوگ چمگادڑوں کا سوپ بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ سی فوڈ لائیو سٹاک مارکیٹ میں چمگادڑوں کی خرید و فروخت اور انہیں کھانے کی وجہ سے یہ کرونا وائرس انسانوں میں منتقل ہو گیا۔ اس وائرس کی خاصیت یہ ہے کہ انسانی جسم میں داخل ہو کر انسان کے سیل کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان کے RNA بنائے۔ جب سیل ان کے حکم کے تحت بہت زیادہ وائرس بناتا ہے تو یقیناً انسان کی قوت مدافعت کے لیے ایک بڑا چیلنج سامنے آتا ہے۔ اب اگلی خطرناک صورتحال یہ تھی کہ اس کا وائرس کا پھیلاؤ بڑی تیزی سے ہو رہا تھا۔ مریض کے کھانسنے، چھینکنے یا چھونے سے یہ وائرس دوسری چیزوں پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ یوں آسانی کے ساتھ دوسرے لوگ اس کا شکار ہونے لگے۔ اس وائرس کو کرونا وائرس کا نام دیا گیا۔ چینی حکومت نے بروقت اقدام کرتے ہوئے اس وبا کو ووہان تک محدود رکھنے کی کوششیں شروع کی۔ چینی حکومت نے تیز ترین اقدام کرتے ہوئے محض 10 دنوں میں 1000 بستروں کا اسپتال تعمیر کر دیا۔ چین کڑی آزمائش میں تھا۔ اس وبا کا اولین اثر یہ ہوا کہ چین کی بین الاقوامی تجارت مکمل طور پر بند ہو گئی۔ غیر ملکی باشندے تیزی سے چین سے نکلنے لگے۔ دنیا کے اکثر ممالک نے چینی باشندوں کے لیے اپنی سرحدیں بھی بند کر دیں۔ ماہرین یہ خیال کرنے لگے کہ یہ وبا چین کی معیشت تباہ کر دے گی۔ یہ سب کچھ چین میں ہو رہا تھا، باقی دنیا تماشائی بنی ہوئی تھی۔ چین اس وبا سے ایسا پریشان ہوا کہ اسے پورا ملک بند کرنا پڑا۔ ہر روز مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا اور ساتھ ساتھ مرنے والوں کی تعداد بھی تیزی سے بڑھنے لگی۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی دردناک موت سے
دل دہلنے لگے۔ چین کے اندر اور باہر یہ خیال ہونے لگا کہ ہو نہ ہو یہ چین کے خلاف کوئی بڑی سازش ہے۔ چین نے سرکاری سطح پر اس کا اظہار بھی کر دیا۔ چینی دفتر خارجہ نے اعلان کیا کہ کرونا وائرس بایولوجیکل ہتھیار کے طور پر تیار کیا گیا ہے اور یہ امریکی فوجیوں نے ووہان میں مشترکہ جنگی مشقوں کے دوران میں پھیلایا ہے۔ چین نے کہا اگر امریکہ نے ایسا کیا ہے تو اسے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ سال 2020 شروع ہوتے ہی کرونا وائرس چین سے نکل کر دنیا میں پھیلنا شروع ہوا۔ کرونا وائرس کا اگلا نشانہ یورپ کا ملک اٹلی بنا۔ اب جو مناظر دنیا نے دیکھے وہ ایسے خوفناک تھے کہ پوری دنیا پر دہشت طاری ہو گئی۔ اٹلی میں ہر روز 1000 سے زائد لوگ کرونا وائرس کے سبب ہلاک ہونے لگے۔ متاثرین کی تعداد ہزاروں میں جا پہنچی۔ سڑکوں پر جا بجا لاشیں پڑی تھیں، اسپتال مریضوں سے بھر گئے، پورے ملک میں لاک ڈاؤن، اسکول، کالج، مارکیٹیں، کارخانے، تفریح مقام، ہوٹل، سینما گھر، ہر چیز بند کر دی۔ پورے ملک میں سناٹا ہو گیا، گلیاں بازار سنسان ہو گئے۔ ادھر ریحان میں وبا نے سر اٹھایا، یہاں بھی 1000 سے زائد لوگ روزانہ جان کی بازی ہارنے لگے۔ کرونا وائرس کی دہشت اب پوری دنیا پر چھانے لگی۔ ابھی تک امریکہ اس وبا سے بچا ہوا تھا، شاید اس لیے انگلیاں اس کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ فروری کے آخری عشرے میں امریکہ میں کرونا وائرس کے مریض منظر عام پر آنا شروع ہوئے۔ پھر چند ہی روز میں کرونا وائرس نے امریکہ میں وہ تباہی مچائی کہ لوگ چین اور اٹلی کا حالات بھول گئے۔ امریکہ میں ہر روز 1000 سے 1500 تک لوگ کرونا وائرس سے ہلاک ہونے لگے۔ مریضوں کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی۔ حالات ایسے خوفناک اور قابو سے باہر ہوئے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا اگر ہم نے 1,00,000 ہلاکتوں تک بھی اس وبا پر قابو پا لیا تو ہم سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ امریکہ کے بعد جو ہے پاکستان میں اسی دن کراچی شہر میں کرونا وائرس کے 2 مریض منظر عام پر آئے۔ یہ دونوں ایران سے واپس آئے تھے، ان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوگی۔ اب معاملہ یہ بنا کر کہ پاکستان کے ہزاروں افراد زائرین کی شکل میں ایران گئے ہوئے تھے، ایران نے ان سب کو زبردستی پاکستان بھیج دیا۔ یہ زائرین جب واپس آئے تو ان میں کئی ایک کرونا وائرس کا شکار ہو چکے تھے۔ ادھر پاکستان میں ابھی تک حفاظتی تدابیر پر سنجیدگی کے ساتھ توجہ نہیں دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب حال یہ بنا کہ مارچ کے آخر تک پوری دنیا کرونا وائرس کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ مارچ کے آخری عشرے تک پوری دنیا میں لاک ڈاؤن تھا۔ دنیا بھر میں تعلیمی، مذہبی، ثقافتی، تجارتی، کاروباری، تفریحی ہر طرح کے جو ہیں سرگرمیاں بند تھیں۔ شاید یہ ازل سے اب تک کا پہلا موقع تھا کہ پوری دنیا ایک ہی وقت میں کسی وبا کا شکار تھی اور پوری دنیا میں ہر طرح کی سرگرمیاں بند، لوگ گھروں میں محصور تھے۔ اس کی کرونا وائرس کی علامات کیا ہیں؟ کرونا وائرس کی علامات میں سب سے پہلے جو ہے وہ تیز بخار ہے، تھکاوٹ اور جسم میں درد، خشک کھانسی، سانس لینے میں دشواری ہے، نزلہ یا ناک کا بند ہونا، متلی اور پتلے پخانے آنا، سونگھنے اور چکھنے صلاحیت کا متاثر ہونا۔ برطانوی صحت عامہ کے ادارے کے مطابق انہوں نے کرونا وائرس کے مریض میں جو علامات دیکھیں ان میں تیز بخار، مسلسل کھانسی اور سانس لینے میں دشواری عام تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ کرونا وائرس کے مریضوں کے سینے اور کمر پر بالخصوص حرارت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق کرونا وائرس کے 80% مریض شدید بیمار نہیں ہوتے، انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہیں عام زکام یا بخار ہو۔ کرونا وائرس ایک وائرل بیماری ہے، فی الحال اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا۔ ووہان شہر میں ڈاکٹروں نے جو ہے محسوس کیا کہ کرونا وائرس کے جو مریض ہیں
ان پہ کوئی دوا اثر نہیں کر رہی، البتہ اس سے بچاؤ کے لیے احتیاط ہی بہتر دوا ہے۔ آج جب کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیل چکا ہے تو اس کی دوا کی تیاری کے لیے سرتور کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن وہ ابھی تک مؤثر دوا تیار نہیں ہو سکی۔ کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے ایک سادہ سا ٹیسٹ ہے۔ وہ ٹیسٹ کیا ہے کہ یاد رہے کہ کرونا وائرس کی علامات اتنی جلدی ظاہر نہیں ہوتی۔ بعض اوقات انسان خود کو بالکل صحت مند محسوس کرتا ہے مگر وہ کرونا کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر کیسے پتہ چلے کہ کوئی انسان اس بیماری میں مبتلا ہے کہ نہیں ہے؟ کرونا وائرس انسانی جسم میں داخل ہو کر خاموشی سے اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ اس کے علامات اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب 50% پھپھڑے متاثر ہو کر ختم ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی جب تک اس بیماری کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تب تک بہت دیر چکی ہوتی ہے۔ اس لیے ماہرین کرونا کے مرض کی تشخیص کے لیے ایک سادہ سا ٹیسٹ بناتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ گہری سانس لے کر اپنی سانس کو 20 سے 30 سیکنڈ تک روکے رکھیں۔ اگر آپ کا سانس بغیر کسی تکلیف کے 20 سے 30 سیکنڈ تک رکا رہے، اس دوران آپ کو کھانسی آئے اور نہ کوئی تکلیف محسوس ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پھپھڑے بالکل ٹھیک اور آپ کرونا وائرس سے محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی تدابیر کیا ہیں؟ حفاظتی تدابیر بھی ہمارے لیے ضروری۔ کرونا وائرس کسی جاندار کے جسم سے باہر 7 سے 48 گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر 48 گھنٹے تک اس وائرس کو کوئی جاندار جسم میسر نہ آئے تو یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ جب کرونا وائرس کا کوئی مریض کھانستا یا چھینکتا ہے تو اس کے منہ اور ناک سے گرنے والے وائرس 3 دن تک زمین یا کسی بھی دوسری چیز پر موجود رہ سکتے ہیں، اس کے بعد وہ تلف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس دوران انہیں کوئی انسانی جسم مل جائے اور یہ ناک، کان یا آنکھ کے راستے جسم میں داخل ہو کر پھپھڑوں تک پہنچ جائے تو وہاں یہ تیزی کے ساتھ اپنی افزائش شروع کر دیتا ہے۔ ایک خلیے سے دوسرے خلیے میں منتقل ہوتے ہوئے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، پھپھڑوں کو نکارا کر دیتا ہے۔ یوں سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر جسم کی قوت مدافعت کمزور ہو تو چند ہی روز میں مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت میں اگر تمام لوگ 2 ہفتوں تک اپنے اپنے گھروں تک محدود رہیں تو اس وائرس کو کوئی نیا انسانی جسم نہیں ملے گا، یوں یہ وائرس 2 ہفتوں میں خود بخود ختم ہو جائے گا۔ وائرس سے بچنے کا یہ طریقہ چین نے اختیار کیا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں کرونا سے بچنے کا یہ واحد طریقہ اور حل سمجھا جا رہا تھا کہ اسی پر عمل کر کے چین نے کرونا وائرس سے نجات پائی۔ اس وقت پوری دنیا اسی طریقے پر عمل پیرا ہے۔ مارچ کے آخر سے لے کر جون کے شروع تک تقریباً پوری دنیا میں لاک ڈاؤن رہا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کرونا وائرس آپ کے گھر نہیں آتا، آپ اسے باہر لینے جاتے ہو۔ احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ نمازوں کا خاص اہتمام کریں۔ کرونا وائرس عموماً ہاتھوں کے ذریعے ناک، کان، منہ اور آنکھوں کے راستے جسم میں اترتا ہے۔ وضو کے دوران میں جب آپ ان اعضاء کو دھوئیں گے تو کبھی امکان ہے کہ وائرس آپ کے جسم میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے کم سے کم باہر نکلیں۔ اگر بامر مجبوری باہر نکلنا ہو تو ماسک اور گلوز کا استعمال کریں۔ لوگوں سے ملتے وقت 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر ہرگز نہ جائیں۔ باہر سے گھر آتے وقت فوراً اپنے ہاتھ اور منہ کو اچھی طرح دھوئیں۔ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں۔ پانی ابال کر نیم گرم استعمال کریں۔ گرم پانی کا غرارے کریں اور بھاپ لیں۔ ٹھنڈے مشروبات اور آئس کریم وغیرہ سے بچیں۔ زیادہ وقت گھر پر رہیں اور نیند پوری کریں۔ ادرک، لہسن، پیاز، سفید زیرہ، کالی مرچ، ہلدی وغیرہ کا جو ہے یہ لازمی آپ غذا کا حصہ اس کو بنا لیں۔ قوت بخش غذائیں کھائیں۔ خوش، سرگرم اور پر امید رہیں۔ مایوسی سے خود کو بچائیں۔ قرآن پاک کی تلاوت اور مسنون دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ کرونا وائرس کے حوالے سے ایک تشویشناک پہلو یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے اسے بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ میڈیا نے خوف کی ایسی لہر پیدا کر دی کہ کرونا وائرس موت کے مترادف سمجھا جانے لگا۔
حالانکہ پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی شرح اموات تقریباً 3% ہے۔ دیگر وائرسوں میں اموات کی شرح اس سے کہیں زیادہ ہے۔ مثلا وائرس سارس ہے، اس میں 36% ہے، وائرس زیکا میں 20% ہے، ٹھیک ہے، وائرس ماربرگ بخار میں 88% ہے، جبکہ کرونا وائرس میں مریض کے مرنے کے امکانات محض 3% ہیں۔ کرونا وائرس کے مثبت پہلو: اس میں شک نہیں کہ کرونا وائرس ایک خطرناک وبا ہے، اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھا ہے۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا تقریباً بند ہو گئی، لیکن منفی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ یہ کچھ مثبت پہلو بھی رکھتا ہے۔ قدرت کا یہ ایک اصول ہے کہ جب انسان نظام قدرت کو زیادہ بگاڑتا ہے تو قدرت اس کی بحالی کے لیے خود انتظام کرتی ہے۔ جب سے کرونا وائرس کی وبا دنیا میں پھیلی ہے، پوری دنیا میں صنعتی اور کاروباری سرگرمیاں بند، بڑی بڑی فیکٹریاں، کارخانے، بھاری مشینری، ہوائی جہاز، ریل گاڑیاں سب بند ہیں، ٹھیک ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا میں 90% لوگ آلودہ ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ سالانہ تقریباً 40 لاکھ سے زائد انسان فضائی آلودگی سے متاثر ہو کر جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اس سب سے بڑھ کر خطرناک صورتحال یہ تھی کہ اس خطرناک فضائی آلودگی نے اوزون، جو زمین کا حفاظتی غلاف ہے، اس میں شگاف ڈال دیا۔ اوزون زمین کے باسیوں کو خلا کی تابکاری سے محفوظ رکھتا ہے، آپ اسے فلٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔ سال 2019 کے آخر میں کرونا وائرس کی وبا دنیا میں پھیلی تو تقریباً پوری دنیا میں ہر طرح کے کاروبار بند ہو گئے۔ اس سے ماحولیاتی آلودگی بہت حد تک کم ہوگی، فضا صاف ہوگی، دنیا کا درجہ حرارت قدرے کم ہو گیا۔ صنعتیں بند ہونے کی وجہ سے صنعتی فضلے سے سمندری حیات جو ہے وہ بچ گئی۔ صنعتوں کے بند ہوتے ہی اوزون کی تہ از خود مرمت ہونے لگی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اوزون کی تہ کے 100% درست حالت میں آنے کے قوی امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ یوں ایک بار قدرت نے ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ کر دیا اور اسے ہونے والی توڑ پھوڑ کو بھی درست کر دیا۔ ایک عرب اسکالرز لکھتے ہیں، کرونا وائرس نے انسان کو دوبارہ انسانیت کی طرف، اپنے خالق کی طرف اور اخلاق کی طرف متوجہ کیا۔ اس کے سبب عیش و طرب یعنی ناچ گانے کی مراکز، سینما گھر، نائٹ کلب، رقص گاہیں، شراب خانے، جوا خانے اور جنسی بے روی کے مراکز سب بند ہو گئے ہیں۔ خاندان ایک طویل جدائی کے بعد دوبارہ گھر میں اکٹھے ہو گیا۔ وائرس نے عالمی ادارہ صحت کو اس بات کے اعتراف پر مجبور کیا کہ شراب پینا تباہی ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کریں۔ اس نے واضح کر دیا کہ درندے، شکاری پرندے، خون، مردار اور بیمار جانوروں کا گوشت انسانوں کے لیے تباہ کن ہے۔ اس نے بڑے ممالک کے حکمرانوں کو احساس دلایا کہ لوگوں کو گھروں میں بند کرنا ان کی آزادی چھین لینے کی کیا اذیت ہوتی ہے، یعنی کشمیر کے حوالے سے۔ حفاظتی تدابیر اور مثبت رویہ ہے کہ ہمیں ممکنہ طور پر کرونا کے ساتھ مہینوں یا سالوں تک رہنا ہی ہوگا، اس لیے آئیں اور اس کو قبول کریں، لیکن گھبرانے کی بات بھی نہیں ہے، صرف اس حقیقت کو مان کر زندگی گزارنا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب کرونا وائرس آپ کے ہولیوں میں داخل ہو جاتا ہے تو بالٹیاں بار بار کے گرم پانی پینے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ہاتھ دھونا اور 2 میٹر کا فاصلہ رکھنا ہی بہترین بچاؤ کا طریقہ ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کرونا کا مریض نہیں ہے تو گھر کے فرش کو جو ہے وہ دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا بیٹا آپ کا آج کا ٹاپک ہمارا، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہیں وہ سرکے، گنے کا جوش، یا ادرک کے پانی کے استعمال سے وائرس سے نہیں بچ سکتے۔ یہ مشروبات صرف آپ کے قوت مدافعت بڑھاتے ہیں اور بس۔ مسلسل ماسک کا استعمال آپ کے سانس لینے کے نظام اور جسم میں آکسیجن کی مقدار پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ ماسک صرف اس وقت استعمال کریں جب آپ بھیڑ میں ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک ہی شہر میں رہنا ہے مگر ملنا نہیں، دیکھتے ہیں یہ اذیت بھی گوارا کر کے۔ تو یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، تمام عالم اسلام کو جو ہے بالخصوص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان تمام
وبائی امراض سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔